जब से शेर कश्मीर ने ये पार्टी बनाई, आने वाले के लिए दरवाज़ा खुला है, जाने वाले के लिए खुला है। हाँ, हमारी मिसाल है बख्शी गुलाम मोहम्मद की। 11 साल प्राइम मिनिस्टर रहा, प्राइम मिनिस्ट्री गई, फिर कोई उसका नाम ले रहा है। ये उन सियासतदानों के मुकाबले में ये कुछ नहीं है। ये भगोड़े जो हैं, जो 4 आने के लिए अपना नाम भी बदलाएंगे, अपना धर्म भी बदलाएंगे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सामने टिक नहीं सकती। बीजेपी के साथ हाथ मत मिलाओ, बीजेपी के साथ मिलके हुकूमत मत बनाओ, ये तबाही और बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं देंगे। आपको भी खाली हाथ खुदा न खास्ता नंगा छोड़ देंगे, खुदा न करे। वही हुआ, हमारी बात सुनी नहीं। आज बयानबाजी जो कर रही है ख़ासकर बीजेपी के नेता, ये जो पीडीपी है, ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये मिट गई है, ये ख़त्म हो गई है और हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा कल, इनका नाम लेवा कोई नहीं होगा। वक्त का इंतज़ार करें, जल्दबाजी न करें। वक्त बताएगा कि किसको लोग पसंद करते हैं, किसको नहीं। 96 तक जो पार्लियामेंट में बयान दिया है, लाख के करीब यहाँ लोग मारे गए हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। लाख लोगों में से हमारे एमएलए थे, हमारे मिनिस्टर थे, हमारे धार्मिक नेता जिनको मीर वाइस कहते हैं वो थे, वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी का था, हाई कोर्ट का जज था, और ऐसे सूरमा बहुत 20-22 तो हमारे एमएलए मारे गए, एमएलसी मारे गए। ये क्या था? 5 अगस्त 2019 में जो यहाँ कदम उठा के जमहूरियत को दफनाया, 2 फाड़ कर दिए रियासत। जम्मू कश्मीर का आइन हमारे देश के आइन से बेहतर है। सरकार इस वक्त बीजेपी कर रही है, लेकिन मालिक कौन है? मालिक ये नहीं बने जो हिंदुस्तान के, मालिक वही है, जनता जनार्दन। जम्मू का ताल्लुक़ है, जो आवाज़ें उठ रही हैं, जम्मू को अलग एक मुकाम दिया जाए, मैं रियासत नहीं कहूँगा, मुकाम दिया जाए, ये आवाज़ें उठ रही हैं उनके जो शिकस्त खुर्दा सियासतदान हैं, जो हमारी तंजीम के भी हैं, जो बाकी तंजीमों के भी हैं। कई तंजीमें तो खड़ी की गई हैं, वो उसमें मरकज़ी सरकार का बहुत बड़ा हाथ है, और ये सारे टोलियों में बांट रही है समाज को। वाज़ेह कर दिया हमारे सदर मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कि शेर कश्मीर को 20-22 साल जेल में रखने के बाद भी इन्होंने फिर हार का मुंह देखना पड़ा। नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। और जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल हालात इस समय किस तरीके से बने हुए हैं, और जिस तरीके से इलेक्शंस की बात की जा रही है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द जो है वो इलेक्शन भी किए जाएंगे, उसका होम मिनिस्टर ने भी और प्रधानमंत्री ने भी कई बार जो है इसका जिक्र जो है ओपनली नहीं किया, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने मैसेज ज़रूर दिया कि जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन से पहले जो है यहाँ पर इलेक्शंस किए जाएंगे। तो इस समय जो बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख मुस्तफ़ा कमाल साहब, और इनसे भी जानेंगे। शेख साहब, आप बताइए, जिस तरीके से इस समय जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल हलचल बनी हुई है और ख़ासकर कश्मीर में सिविलियन किलिंग्स जो हो रही है, लगातार नेशनल इशू बना हुआ है, क्या कहेंगे इस समय? कहाँ देखती है नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सिचुएशन को? जो आपने ये किलिंग्स की बात की है, उसके बारे में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना जो मौक़िफ़ है इस बारे में वो वाज़ेह कर दिया है कि ये कत्ल है, मर्डर है, और ये नहीं होना चाहिए। और सरकार होश के नाखून ले, ये जवाब सरकार ने देना है। ख़ासकर जो प्रशासन यहाँ है जम्मू कश्मीर में, कि इतनी सारी फ़ौज पहले ही जम्मू कश्मीर में तैनात है, फिर जो पैरामिलिट्री फ़ोर्स है या नीम फ़ौजी अमला जो है, उसको इन्हीं दिनों में 10-12 दिनों में कई गुना इजाफा कर दिया गया है। उसके बावजूद भी किलिंग हो रही है। इसका जवाब मेरे ख्याल से मरकज़ी सरकार को कचहरे में खड़ा करना है। ये क्यों हो रहा है? मेरा मानना है कि ये जो किलिंग्स हो रही हैं, ये उस बीमारी के लक्षण है, जो है असली बीमारी कहीं और है। ये जो मरकज़ी सरकार ने 5 अगस्त 2019 में जो यहाँ कदम उठा के जमहूरियत को दफनाया, 2 फाड़ कर दिए रियासत की। आज तक सुना था कि यूनियन टेरिटरी फुल स्टेट बनती है, लेकिन पहला वाक़ा है जहाँ एक फुल फ्लेज स्टेट, सबसे बड़ी स्टेट, लैंड
کے حساب سے جموں کشمیر تھی اس کے 2 حصے کر دیے. تو یہ اس کے انہوں نے جواب دینا ہے مرکزی سرکار نے. اور ان کی چنی ہوئی سرکار جو یہاں بنی ہے انہوں نے ہاتھ سے بنائی ہے سرکار, اور گپت طریقے سے بنائی ہے, کسی سے پوچھا بھی نہیں. جو سمویدھان ہے, سمویدھان ریاست جموں کشمیر یہ واحد اسٹیٹ ہے جس کا اپنا سمویدھان ہے, اور وہ سمویدھان اس نے کافی کچھ طاقت دیش کے سمویدھان سے لی ہے. اور مجموعی طور کئی معاملات میں جو قانونی ماہر کہتے آئے ہیں جموں کشمیر کا آئین ہمارے دیش کے آئین سے بہتر ہے. تو یہ آئین کا جو ہے جو کس طریقے سے چلنا ہے, خاص کر ان حساس معاملوں میں, جب تک عوامی نمائندہ سرکار نہ ہو جمہوریت ہے نہیں. اور جب تک جمہوریت نہیں ہے تب تک جموں کشمیر کے لوگ نقصان اٹھاتے رہیں گے, اور اس کا خمیازہ مرکزی سرکار بھی اٹھا رہی ہے اور اٹھاتی رہے گی جب تک یہ نہ سمجھے کہ یہاں مالک ہندوستان کا عوام ہے. سرکار اس وقت بی جے پی کر رہی ہے, لیکن مالک کون ہے؟ مالک یہ نہیں بنے جو ہندوستان کے مالک وہی ہے, جنتا جناردن. لیکن یہاں شیر کشمیر نے 12 دفعہ کہا, آپ تو جوان ہو, کہ یہ جو جہاں تک مرکزی سرکار کا تعلق ہے ہمیشہ 2 معیار ہیں, ایک سارے ہندوستان کے لیے اور ایک جموں کشمیر کے لیے. آپ دیکھیے 3 سال ہونے کو آئے ہیں, جوں تک نہیں رینگتی ان کو کہ یہ جمہوریت جو اس وقت دم توڑ رہی ہے یہاں اس کی ہتیا ہوئی ہے جموں کشمیر میں, اس کے بارے میں مرکزی سرکار سنجیدہ نہیں ہے. آئے روز یہ نئی باتیں میدان میں چھوڑ رہی ہیں دکھانے کے لیے کہ یہ پرشاسن کام کر رہا ہے, لیکن یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑا نقصان جو ہے یہ ہندوستان کی جمہوریت اٹھا رہی ہے. تو سر آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے پولیٹیکل ہلچل ہوئی 2019 کا جو فیصلہ آپ ابھی بات کر رہے تھے اس کے بعد, اور کشمیر میں جس طریقے سے گپکار الائنس بنا, اب جموں میں بھی ایک الگ فرنٹ بن رہا ہے. کشمیر نے بھی اپنا دکھایا کہ وہ الگ اکٹھے کھڑے ہیں, جموں والے جو ہیں وہ بھی الگ بات کریں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ فرکشن ہو گیا دونوں میں, جموں ورسز کشمیر, کشمیر ورسز جموں؟ یہ جہاں تک جموں کا تعلق ہے, جو آوازیں اٹھ رہی ہیں جموں کو الگ ایک مقام دیا جائے, میں ریاست نہیں کہوں گا, مقام دیا جائے, یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں ان کے جو شکست خوردہ سیاستدان ہیں, جو ہماری تنظیم کے بھی ہیں, جو باقی تنظیموں کے بھی ہیں. کئی تنظیمیں تو کھڑی کی گئی ہیں, وہ اس میں مرکزی سرکار کا بہت بڑا ہاتھ, اور یہ سارے ٹولیوں میں بانٹ رہی ہے سماج کو, اور اپنے جو ہے اپنا الو سیدھا کر رہی ہے یہاں. یہ بدقسمتی کی بات. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اتنی پولیٹیکل پارٹیز, الطاف بخاری اس سمے جموں کشمیر اپنی پارٹی کو لے کر آئے, اور خاص کر ان کو الزام جو لگتا ہے کہ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی بی ٹیم ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا سجاد لون بھی ایک طرح سے جو ہیں کہیں نہ کہیں ایفیلیشن ان کو دیتے ہیں کہ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہی کشمیر میں ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آنے والے دنوں میں نیشنل کانفرنس کے لیے مشکلیں بڑھنے والی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کا ووٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ادھر جائے گا؟ کسی بھی صورت میں جو ہے نیشنل کانفرنس کا موقف جو ہے ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے, ہمارے پاس اتنا سارا خزانہ ہے ان باتوں کا, ان واقعات کا جو یہاں پیش آئے ہیں 1953 سے لے کے آج تک, اور واضح کر دیا ہمارے صدر محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہ شیر کشمیر کو 20-22 سال جیل میں رکھنے کے بعد بھی انہوں نے پھر ہار کا منہ دیکھنا پڑا. ملیٹنسی میں انہوں نے مرکزی سرکار نے مل کے, میں ببانگ دہل یہ کہنا چاہتا ہوں, بہت بڑا ہاتھ تھا ملیٹنسی میں اس وقت کی مرکزی سرکار کا. اس وقت جو مرکزی سرکار میں پارٹی اقتدار میں تھی یہاں یہ کرنے کے لیے, اور 1990 میں 96 تک جو پارلیمنٹ میں بیان دیا ہے, 1 لاکھ کے قریب یہاں لوگ مارے گئے ہیں. کوئی بات نہیں کر رہا ہے. 1 لاکھ لوگوں میں سے ہمارے ایم ایل اے تھے, ہمارے منسٹر تھے, ہمارے دھارمک نیتا جن کو میر وائس کہتے ہیں وہ تھے, وائس چانسلر کشمیر یونیورسٹی کا تھا, ہائی کورٹ کا جج تھا, اور ایسے سورما بہت, کوئی 20-22 تو ہمارے ایم ایل اے مارے گئے, ایم ایل سی مارے گئے. یہ کیا تھا؟ یہ نیشنل کانفرنس کو اس طریقے سے آپ پیش آؤ کہ یہ دوبارہ اٹھنے کے لائق نہیں ہوگی. پھر آپ نے خود حال دیکھا ہے 96 میں کیا ہوا, قریب 2/3 اکثریت سے نیشنل کانفرنس آ گئی. اتنا بڑا حملہ کیا نیشنل کانفرنس میں جس میں مرکزی سرکار کا پورا ہاتھ
اس میں تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا صفایا کیجیے. آج بیان بازی جو کر رہی ہے خاص کر بی جے پی کے نیتا, یہ جو پی ڈی پی ہے, یہ جو نیشنل کانفرنس ہے, یہ مٹ گئی ہے, یہ ختم ہو گئی ہے, اور ہمارا چیف منسٹر بنے گا کل, ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. وقت کا انتظار کریں, جلد بازی نہ کریں. وقت بتائے گا کہ کس کو لوگ پسند کرتے ہیں کس کو نہیں. نیشنل کانفرنس نے برابر روز اول سے, جب سے جموں کشمیر میں الیکشنز ہوئے ہیں 1947 سے آج تک, لوگوں کے دلوں پہ راج کرتی آئی ہے اور کرتی رہے گی. یہ بگوڑے جو ہیں, جو 4 آنے کے لیے اپنا نام بھی بدلائیں گے, اپنا دھرم بھی بدلائیں گے, یہ نیشنل کانفرنس سامنے ٹک نہیں سکتی. تو کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طریقے سے کئی بار کہا جاتا ہے کہ شاید جو لیڈرز اس سمے جوائن کر رہے ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے, ان کو کہیں نہ کہیں اپنا فیوچر جو ہے دکھ نہیں رہا. ان کو یا تو کچھ ڈر ہے یا وجوہات کیا ہے کہ وہ اس سمے بھارتیہ جنتا پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں. آپ کے سینئر نیتا آپ خود جانتے ہیں, نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ بہت سارے نیتا جو ہیں اس سمے جڑ رہے ہیں, اور خاص کر دیویندر رانا کا بہت بڑا کیڈر ہے وہ جڑ رہا ہے. تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو نقصان ہوگا. دیکھیے, نیشنل کانفرنس کا جہاں ہمیشہ اصول رہا ہے, جب سے شیر کشمیر نے یہ پارٹی بنائی, آنے والے کے لیے دروازہ کھلا ہے, جانے والے کے لیے کھلا ہے. ہاں, ہماری مثال ہے بخشی غلام محمد کی. 11 سال پرائم منسٹر رہا. پرائم منسٹری گئی, پھر کوئی اس کا نام لے رہا ہے. یہ ان سیاستدانوں کے مقابلے میں یہ کچھ نہیں ہے. یہ جس طرف ان کو زیادہ بھاؤ ملے اس طرف جھکتے ہیں. ان کا سیاسی ایمان نہیں ہے, جن کا آپ نے میں نام بھی نہیں لینا چاہتا. فاروق صاحب نے بھی کہا ہے, چلی گئی بات, چلا گیا. بار بار اس کو دہرانا کہ وہ نکل گیا, پتہ نہیں کیا کچھ نیا کچھ منصوبہ کر کے, تو جو تھی بات وہ ختم ہو جائے گی, نئی بات شروع ہو جائے گی. نہیں, انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جہاں ان کو نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. نیشنل کانفرنس برابر لوگوں کے دلوں کا راج کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی. تو سر, ایک طرف محبوبہ مفتی جو ہیں وہ کئی بار, کیا ہر بار وہ بات کرتی ہے کہ جس طریقے سے کشمیر میں حالات بنے ہیں بھارت کو چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ بات کریں. اور فاروق صاحب نے بھی کئی بار اس کا ذکر کیا ہے کہ جب تک دونوں دیشوں کے ریلیشن ٹھیک نہیں ہوں گے تو سچویشن نہیں نارمل ہوگی. تو کیا آپ اس پر ایگری ہیں؟ دیکھیے, جہاں تک محبوبہ مفتی کا تعلق ہے, میں اس کو اپنی بہن تصور کرتا ہوں, اور تواریخ گواہ ہے کہ اس وقت کانگریس اور نیشنل کانفرنس نے اپیل کی محبوبہ مفتی کو کہ بی جے پی کے ساتھ ہاتھ مت ملاؤ, بی جے پی کے ساتھ مل کے حکومت مت بناؤ, یہ تباہی اور بربادی کے سوائے کچھ نہیں دیں گے. آپ کو بھی خالی ہاتھ خدا نہ خواستہ ننگا چھوڑ دیں گے, خدا نہ کرے. وہی ہوا, ہماری بات سنی نہیں. اب موقف ان کا جو انہوں نے 5 اگست 2019 میں جو قدم اٹھایا, اس کے خلاف ہم ایک جٹ ہو گئے. اس حد تک ہمارا ان کے ساتھ اتحاد ہے. یہ پوری طرح آزاد ہیں, کل کو الیکشن ہوگا, لڑیں اپنے فارم کے تحت, اپنا پروگرام دیں لوگوں کو, لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن ہمارا ان کا نظریہ الگ ہے. سر, جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ محبوبہ مفتی کے ساتھ آپ نے پہلے بھی ان کو آگاہ کیا تھا کہ اس طریقے کا سیٹ اپ نہ رہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ جس طریقے سے نئی پارٹی جو ابھر کر آئی ہیں, خاص کر الطاف بخاری کی میں بات کروں گا, سجاد لون کی بات کروں گا, ان کو بھی سنہرے سپنے دکھائے جا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے آپ کو کہ فیوچر میں ان کے ساتھ سنہرے سپنے اور بڑی بڑی ٹھیلیاں دی جا رہی ہیں, سپنے نہیں دکھائے جا رہے ہیں, ان کا خوب خیال رکھا جا رہا ہے. مرکزی سرکار جس راستے پہ چلی ہے کہ یہاں جمہوریت جو ہے, جمہوریت میں اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے, مرکزی سرکار کا رشتے استوار ہونے چاہیے, خوشگوار ہونے چاہیے. یہ ٹولیوں میں جو بانٹ رہے ہیں, یہ اپنی ٹانگوں پہ ہی کلہاڑی مار رہے ہیں. میرے دل میں بھی شک ہے, اور یہ شک یقین میں تبدیل ہو رہا ہے کہ مرکزی سرکار جو آج کل کی مرکزی سرکار ہے, اس کا بس چلے تو تمام لوگوں کا, بالخصوص ایک جو اکثریتی مذہب ہے جموں کشمیر کا, ان کی گردنیں قلم کریں. یہ بی جے پی نے رویہ دکھایا ہے, اس لیے نیشنل کانفرنس اس سے ڈرتی نہیں ہے.
नेशनल बीजेपी जम्मू कश्मीर में टिकेगी नहीं। जहाँ तक जम्मू का ताल्लुक है, जम्मू को बांटने की बड़ी कोशिश हो रही है, मुसलमान नॉन मुस्लिम, हिली बेल्ट नॉन हिली बेल्ट, ये चीज़ें चलने वाली नहीं है। जिनको रोटी कपड़ा मकान दिया ऊपर वाले ने, परमात्मा ने, खुदा ने, लेकिन किसके ज़रिए से दिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से। आज जितनी भी चीज़ें बनी हुई हैं, सेक्रेटेरिएट से लेके शौचालय तक, स्कूल से लेके टूरिज़्म तक, कोई भी शोबा आप देख लीजिए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत 47 के बाद जो है वो सारा कुछ यही है। लोग जानते हैं अगर हमें मिला है कुछ रोज़ी रोटी तो ऊपर वाला देने वाला है। तो सर जो पिक्चर्स कश्मीर से आती हैं, खासकर आपने देखा होगा अभी कई प्रोग्राम्स हुए हैं, बाहर से लोग आए, इस समय फिल्म इंडस्ट्री के लिए खोल दिया, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये जो घटनाएं हुई खासकर नॉन लोकल्स को और जो सिविलियंस को टारगेट किया गया, उससे पहले थोड़ा सा हालात सुधरे थे? कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि पत्थरबाजी कम हुई थी, जो स्टोन पेल्टिंग के इश्यूज़ कम हुए थे, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि 10%, 15% या 50% कहीं ना कहीं कमी आई? नहीं, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि बराबर टूरिस्ट आ रहे हैं और बड़े बड़े डेलीगेशंस आ रहे हैं, ये मरकज़ी सरकार ने एक पॉलिसी शुरू कर दी। तमाम जो कैबिनेट के वज़ीर हैं मोदी साहब के, उनको यहाँ भेजा सैर सपाटे के लिए, पहलगाम, गुलमर्ग, ये देखो। और मैंने ही कल यहाँ एक फंक्शन हुआ शेर कश्मीर भवन में, मैंने यही डिमांड किया है कि जितने भी ऑनरेबल वज़ीर यहाँ भेजे गए मरकज़ी सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, उन पे जो जितना खर्चा लगा आने जाने का, उठने बैठने का, रहने का, उसकी तफसील लोगों को दी जाए। और क्या है वजह कि बाकी रियासतों में से कई रियासतें हैं जम्मू कश्मीर की रियासत से बहुत पीछे हैं, वहाँ क्यों नहीं कोई वज़ीर गया? ये सारा खेल तमाशा जो है, ये डुगडुगी जो बजा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि यहाँ सब चीज़ नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। हम सारे लोग जानते हैं इन्होंने कौन से फंक्शन किए, डल में खाली की शिकारे दिखाए, तस्वीरें दिखाई, और लाइट एंड साउंड इफ़ेक्ट ऐसा कर दिया जैसे सारी जनता वहाँ बैठी हुई है। लोग इससे मुतमईन नहीं है। ये इनको उछल कूद जो है, ये बाहर वालों को दिखाने के लिए कि यहाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं है। तो सर बड़ा ब्रीफ में मैं जानना चाहूँगा कि आप क्या देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की जो सेंटर में सरकार है और ख़ासकर एलजी की यहाँ पर उनके थ्रू सरकार है, क्या अचीवमेंट्स रही खासकर जम्मू कश्मीर को लेके? अभी तक की मैं बात करूँगा मोदी सरकार में, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव भी दिखा होगा, नेगेटिव तो आपने बताया, पॉजिटिव? जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक है, मरकज़ी सरकार में जिसकी हुकूमत चल रही है, वो टकराव और नफ़रत के रास्ते पे चल पड़ी है। और उनके निशाने पे, सबसे अव्वल निशाने पे ख़ास फ़िरका है जो हिंदुस्तान में अक़लियत में है, जम्मू कश्मीर में अक्सरियत में है, वो मुस्लिम फ़िरका है। साफ दिखा दिया है इनके बयानात के ज़रिए से। अब ये कहना कि कुछ ठीक हुआ ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा मिला ही होगा, ऐसी बात नहीं है। हरकत में आ गए, यहाँ के अफसर लोग आ गए, लेकिन मजमूई तौर वो एक दिखावा था जो वो हकीकत नहीं है। वो शराब इन्हें दिखाते हैं, ये हकीकत नहीं है कि ये चीज़ें जो हो रही हैं कि मुस्तकिल बुनियाद पे हो रही हैं। ये खामखा में जो कर रहे हैं, अफसरों की तब्दीलियाँ कर रहे हैं, नए लोग लगा रहे हैं, पुरानों को छुट्टी कर रहे हैं, और वो भी कि वो जो है आपका पूरी 60 साल की उम्र तक नहीं, पहले ही उनको बर्खास्त किया जा रहा है। इनका जो है, जो जिसको तानाशाही कहते हैं ना, क्योंकि इनको लोगों की हिमायत नहीं है, वोट से बने नहीं, ये तानाशाही है। जो मर्जी दिल्ली वालों को आती है वो करते हैं, जो मर्जी यहाँ के प्रशासन को होता है वो करते हैं। आवाम का इसमें लेना देना कुछ नहीं है, जो जमहूरियत के लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ सारी हुकूमत आएगी जाएगी, जो राजनीति है वो जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी मर गई, हिंदुस्तान मर गया। और ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जो आने वाला वक्त होगा, अगर यही रास्ता ये नहीं बदलाते, आवाम को साथ नहीं चलाते, आवाम को वो हक नहीं देते जो हक इनको आइन, हिंदुस्तान के आइन ने दिया है, हिंदुस्तान के आइन और कानून ने दिया है, अदलिया ने दिया है, जब तक उसको बहाल नहीं किया जाता और उसके साथ हस्तक्षेप नहीं होता, तब तक ये आने वाले दिनों में हमारे हिंदुस्तान को कमज़ोर करेगा, मजमूई तरीके से सारे हिंदुस्तान को। बिलखसूस जो भी सरकार आएगी मरकज़ में, वो भी अपने आप को बिला सरोपा, हाथ पैर बगैर ही अपने आप को करेगी। तहस नहस कर रखा है इन्होंने सारा कुछ, आइन भी, कानून भी,
اور یہاں اپنی منمانیاں کر رہے ہیں جو جمہوریت کے لیے ٹھیک سر نہیں۔ میرا لاسٹ کوشچن ہے آپ سے بڑا بریف میں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈی لمیٹیشن کی بات جموں کشمیر کے نیتا بھی کر رہے ہیں کہ صحیح طریقے سے نہیں ہوا تھا، آپ کو لگتا ہے کہ ڈی لمیٹیشن کے پروسیس سے پہلے اگر الیکشنز یہاں پر ہوتے ہیں تو وہ جسٹس ہوگا لوگوں کے ساتھ، یا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ ٹھیک ہے جو پروسیس تھا ٹھیک ہے، یا ڈی لمیٹیشن کا جو پروسیس ہوا اس سے ہی آپ بالکل جو ہے کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے؟ مطلب کس طریقے سے آپ لیتے ہیں اس کو؟ دیکھیے یہ بات اسپشٹ ہے کہ ڈی لمیٹیشن سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت سارے دیش میں بشمول جموں کشمیر ریاست 2026 میں ہونے کو تھا۔ یہ ڈی لمیٹیشن جو آج جموں کشمیر میں کرا رہے ہیں، دال میں کچھ کالا ہے، سیدھی سی بات۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، اور سرکار کی اپیلیں بھی تھیں۔ سرکار کی اپیلیں بھی تھیں اس بارے میں، جو اس وقت کی سرکار نے کی ہے 2026 میں۔ کیوں کرایا یہاں؟ ڈی لمیٹیشن کی ضرورت کیا تھی؟ ڈومیسلری سرٹیفکیٹ دے دیا آپ کو، اور خود جو مانیہ ہوم منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ 38 لاکھ کو انہوں نے ڈومیسلری سرٹیفکیٹ دے دی ہے۔ کہاں ہے ان کی لسٹ؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ ان کی نیت ایک چلنے والا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں بھی جنتا رہتی ہے، دلی میں بھی رہتی ہے، بمبے بھی رہتی ہے، ہندوستان کی جنتا ایک ہے۔ بدقسمتی سرکار جو مرکزی سرکار اس وقت بی جے پی ٹکراؤ کے راستے پہ چلی ہے، منمانیاں کر رہی ہے، تانا شاہی ہے، لوگوں کو مار رہی ہے، اس کے بارے میں پھر انکوائری بھی نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ 22 سال عمر یا 48 سال عمر یا 22 سال سروس ان کو نکالا جائے گا۔ اور یہ چیزیں جو ہے، یہ جمہوریت جو یہاں اس وقت سو رہی ہے، اس وقت اس کو زمین میں گاڑ دیا ہے، اس جمہوریت کو واپس لانے کی ضرورت ہے۔ یہ جمہوریت سب سے بڑی جمہوریت جو دنیا میں ہے وہ ہندوستان کی جمہوریت ہے۔ دوسرا سب سے بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے جموں کشمیر میں کیوں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ آپ کی ساری فوج جموں کشمیر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب آپ کا یہ جو پیراملٹری فورس جس کو کہتے ہیں، پولیس وغیرہ، وہ بھی اب آہستہ آہستہ باقی جگہوں سے سمیٹ کے ادھر ہی لگا رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ صلاح صفائی کرو، جو اس کی جڑ ہے وہ 1947 ہے، اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس لحاظ سے جو ایک بہت بڑا حصہ پاکستان کے زیر قبضہ ہے اس بارے میں بھی بات کرنی ہے۔ کئی ان کے آپس میں میٹنگیں ہوئی ہیں اس بارے میں، اس کی طرف سوچو، نہیں کرتے۔ اب سمجھے نا؟ تو یہ تھے ہمارے ساتھ شیخ مصطفیٰ کمال، یہ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری۔ ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا، تو ہم بھی جب یہ بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ پاکستان ایک فریق ہے، پاکستان نے نقصان پہنچایا، ہمیں بھی پہنچایا، آپ کو بھی پہنچایا، لیکن ایک فریق ہے، اس کے ساتھ اگر آپ بات کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں دیش دروہی، اور خود مٹھائیاں کھاتے ہیں بارڈر پر، ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلاتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں دیش دروہی۔ جب تک آپ صلاح صفائی کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، یہ مصیبت آتی رہے گی۔ بدقسمتی کے ساتھ 47 میں دو دیشوں کے درمیان جو بنے تھے پاکستان پاکستان، لڑائی اسی پہ ہوئی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں بیٹھو، کچھ نہ کچھ حل نکالو، اور ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں دے دو۔ اس سے نقصان ہو رہا ہے، یہ رشتہ ہوا زخم ہے ہندوستان کے جسم پر، جو ہندوستان کو ہی کمزور کرے گا۔ حقیقت پسندی سے، چاہے آپ کسی فرقے کو نفرت کرتے ہو نہیں کرتے ہو، اس سے اوپر اٹھ کے آپ نے یہ معاملہ سلجھانا ہے، تاکہ کسی کو موقع نہ ملے کل کو کسی کا شوشن کرنے کے لیے، ایکسپلائٹ کرنے کے لیے موقع ملتا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ پڑا ہوا ہے 1947 سے، اس کو حل کرنا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے ساتھ شیخ مصطفیٰ کمال، یہ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں نیشنل کانفرنس کے، اور انہوں نے کہا کہ جب تک صحیح طریقے سے ڈیموکریسی کو یہاں پر بحال نہیں کیا جائے گا، تب تک یہاں کی سچویشن جو ہے نارملائز نہیں ہوگی۔ خاص کر ان کا نشانہ جو تھا وہ مودی سرکار تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی نیت جو ہے وہ جموں کشمیر کو لے کر صحیح نہیں ہے، اور جب تک یہاں کا جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، اس کو اگر درست نہیں کریں گے تو سچویشن بالکل نارمل نہیں ہونے والی ہے۔ اور جو سویلین کلنگس ہیں، انہوں نے اس کی مذمت بھی کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ سرکار کی ناکامی ہے کہ اسے اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود بھی روک نہیں پا رہی ہے۔ آپ جڑے رہیں NH1 نیوز کے ساتھ۔